بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے اور نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے اور اللہ تعالیٰ دوسرا حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ انسان کی زندگی کی حقیقت بس اتنی ہے کہ اذان اور نماز کے درمیان کا وقفہ۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان کہی جاتی ہے اور بائیں کان میں تکبیر، اور یہ اذان اور تکبیر وہ اذان اور تکبیر ہے جس کے بعد نماز کوئی نہیں۔ آپ نے کبھی سنا کسی بچے کے کان میں اذان اور تکبیر کہی اور فوراً اس نے نماز کی نیت باندھ لی؟ تو یہ اذان اور تکبیر وہ اذان اور تکبیر ہے، اس کے بعد نماز کوئی نہیں۔ اور جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور یہ نماز وہ نماز ہے اس سے پہلے اذان اور تکبیر کوئی نہیں۔ معلوم ہوا جو بندہ دنیا میں آتا ہے اس کی نماز کی اذان اور تکبیر پہلے ہی ہو جاتی ہے۔ تو انسان کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ اذان اور تکبیر اور جماعت کے درمیان کا وقفہ، بس یہ ہے انسان کی زندگی۔ پیدا ہوئے تو اذان اور رخصت ہوئے تو نماز۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد داری کے وقت زادہ نے تو ہم خندہ بودن و تو گریاں۔ اے انسان تجھے کچھ یاد بھی ہے جب تو ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا تھا تو سب کے سب خوشیاں منا رہے تھے، ہمارے ہاں بابا آیا ہے، بیبی آیا ہے، اور تو روتا ہوا ماں کے پیٹ سے آیا تھا۔ این چنا زیست کے وقت رفتہ نے تو ہمہ گریاں بودن و تو خندہ۔ اب تو اتنی محبت سے اور اتنی اچھی زندگی گزار کہ جب تو دنیا سے رخصت ہو سب لوگ تیری جدائی پر رو رہے ہوں اور تو ہنستا ہوا مسکراتا ہوا دنیا سے جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب کوئی دین پسندیدہ ہے، قابل قبول ہے تو وہ اسلام ہے۔ اور اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام سرنڈر کا نام ہے۔ سرنڈر ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے۔ خاص طور سے جب دو فوجیں آپس میں لڑتی ہیں تو اگر ایک دوسرے کے سامنے ہاتھ اونچے کر دے، اس کو کہتے ہیں سرنڈر کرنا، اس کو کہتے ہیں ہینڈز اپ کرنا، اس کو کہتے ہیں سرنڈر کرنا۔ یعنی ہم نے اپنے ہتھیار تکلیف دینے والی چیزوں کو چھوڑ دیا اور ہم اپنے ہاتھ اونچے کر کے اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں، اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ تو اسلام نام ہے سرنڈر کرنے کا۔ کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ جب نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی تو ہر نماز میں بندہ سرنڈر کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ آپ بڑے ہیں جی، میں بڑا نہیں، نہ میری عقل بڑی ہے، نہ میری سوچ بڑی ہے، نہ میری تدبیریں بڑی ہے، نہ میری فیکٹریاں بڑی ہیں، نہ میرے کارخانے بڑے ہیں، نہ بینک بیلنس بڑا ہے، کچھ بڑا نہیں ہے، بڑے آپ ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ جب بندہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے، اور دونوں کے الفاظ سملر ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سوچنے کی بات ہے جو بچہ ہمارے ملک میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں پیدا ہوا
یہاں کی زبان عربی نہیں، یہاں کی زبان فارسی نہیں جی۔ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ ابھی نہ ماں کو پہچانتا ہے، نہ باپ کو پہچانتا ہے، نہ اپنے ملک کو جانتا ہے، نہ یہاں کے سی ایم اور پی ایم کو جانتا ہے، نہ اپنے شہر کے نام کو جانتا ہے، نہ محلے کے نام کو جانتا ہے۔ اتنے بھاری بھرکم الفاظ اس کے کان میں کہے جا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ماں باپ کو کہا جاتا جھنجھنے بجاؤ جی، جو بھی بجنے والی چیز ہے اس کو بجاؤ، تالیاں بجاؤ جی، اور پٹاخے چھوڑو، شور ہنگامہ کرو، خوشی مناؤ۔ یہ آدمی کے دل کو لگتی ہوئی چیزیں تھیں، لیکن اتنے بھاری بھرکم الفاظ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کیا مطلب اس کا؟ جی ہاں، دین اسلام اسی کا نام ہے۔ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ نے جو آرڈر اور حکم دیا اس کو مان لو۔ اللہ کا جو آرڈر، اللہ کا حکم ہے اس کو مانو۔ ماننے کا نام اسلام۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اسلام کی حکمتیں سمجھ میں نہ آئیں۔ جب بندہ سچے دل سے دین کو قبول کرتا ہے اور چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر کھولتے ہیں، منشا شریعت کو کھولتے ہیں، مراد خداوندی اس کے دل پہ کھلتے ہیں۔ دیکھیے، بچہ جب پیدا ہوا تو اس کے دل اور دماغ میں وائس میسج کے ذریعے سے اس بات کو بٹھایا جا رہا ہے کہ اے منّے، تم چھوٹے سے ہو، دنیا میں ماں کے تنگ و تاریک پیٹ سے نکل کر باہر آئے ہو، اب یہاں ہر چیز تمہیں بڑی بڑی نظر آئیں گی۔ گھر کی چھت بڑی، یہ چلتا ہوا پنکھا بڑا، یہ آسمان کی چھت بلند، یہ دامن میں کوہ پہاڑ بلند جی، یہ چلنے دوڑنے والی گاڑیاں بلند، آنگن میں کھڑا ہوا گھوڑا اور اونٹ بلند، یہ سب چیزیں تمہیں بڑی بڑی دکھیں گی، ان کو بڑا مت سمجھنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑا تو اللہ ہے۔ یہ میسج وائس میسج بنا کر دل اور دماغ میں بٹھایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب وہ سب سے بڑا ہے تو اس کی بڑائی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مان لیا جائے۔ لہٰذا کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ ہی میرے معبود ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ میرے معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر جب اللہ کو بڑا مان لیا، اس کو اپنا معبود مان لیا، تو وہ جس کو کہے اس کو بھی مانو کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے میسنجر ہیں۔ جب اللہ کو بڑا مان لیا، اس کو اپنا رب مان لیا، اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو اپنا رسول اور پیغمبر مان لیا، اب اللہ اس پیغمبر کے ذریعے سے جو کرنے کا کام کیا اس کو بھی مانو۔ کہا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ پیارے اللہ، ضرور ہم مانیں گے، نماز پڑھیں گے، لیکن یہ ہے کیا چیز؟ کہا حی علی الفلاح، اسی میں کامیابی ہے، اس میں کامیابی ہے۔ کہ اللہ کیسی کامیابی ہے؟ کہ ایسی کامیابی جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کامیابی کے بعد ناکامی نہیں؟ کہ ہاں، جیسے پھل پکا ہونے کے بعد کبھی کچا نہیں ہوتا، اور بچہ بالغ ہونے کے بعد کبھی نابالغ نہیں ہوتا، اللہ جس کو کامیاب کر دے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ حی علی الفلاح۔ اور پھر گھوم پھر کر پھر اختتام پر کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، جو اللہ خود بڑا ہے، جس نے اپنے آپ کو معبود کہا آپ کا، اور جس کی آپ نے معبود ہونے کی تصدیق کر لی، اور اس کے نبی، بھیجے ہوئے نبی کی آپ نے تصدیق کر لی۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ اس کو مان لو، اس کو جان لو، اسی پہ تمہاری کامیابی موقوف ہے۔ اور یاد رکھو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور وہ دنیا اور آخرت اور روز جزا کا مالک ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو دیکھیے، دنیا میں آتے کے ساتھ ہی اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دنیا میں آتے کے ساتھ ہی دیا کہ اللہ ایک ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ تو عقیدہ توحید اور رسالت ہمارا مضبوط کیا گیا۔ اگر کوئی بندہ زندگی میں ایک نماز نہ پڑھے، ایک روزہ نہ رکھے، زندگی میں کبھی حج نہ کرے، ایک پیسے کی زکوٰۃ نہ دے، یہ اسلام کے جو ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جی، لیکن اس نے اس بات کا یقین کر رکھا ہے اور دل میں اس بات کو بٹھا رکھا ہے اللہ ایک ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، عقیدہ توحید اور رسالت اس کا مضبوط ہے،
میں قسم کھا کے کہتا ہوں جی کہ یہ بندہ جہنم میں جا کر اپنی سزا بھگت کر ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا، اور سب سے آخری جنتی بن کر بھی اگر جائے گا تو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت پائے گا۔ یہ کس لیے؟ کیونکہ عقیدہ توحید اور رسالت مضبوط لے کر گیا تھا۔ اور اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہراتا ہو، جو کام اللہ کے ہیں وہ بندوں کی طرف منسوخ کرتا ہو کہ اولاد اللہ تو دیتے ہی ہیں لیکن فلاں باپو بھی دیتے ہیں، فلاں پیر بھی دیتے ہیں، اولاد کا دینا اور لینا اللہ کا کام ہے، یہ باپوؤں کا کام نہیں ہے۔ اگر وہ ان کا کام ہوتا تو اپنی زندگی کو باقی رکھتے، وہ دنیا سے کیوں چلے گئے؟ معلوم ہوا کوئی بڑا ہے، کوئی رب ہے جو دنیا میں پیدا بھی کرتا ہے اور دنیا سے رخصت بھی کرتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ کے توحید کے عقیدے میں جی گڑبڑ کرتا ہے تو یہ شرک ہے، اور شرک اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی کو مانتا ہے، عقیدہ رسالت کے اندر گڑبڑ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے عقیدہ رسالت و توحید برابر نہیں ہے۔ تو اب اگر زندگی بھر نماز پڑھے اور اتنی پڑھے کہ پیشانی میں نشان آ گیا ہو، اور مکہ مکرمہ میں فلیٹ خرید لے، روزانہ عمرہ کرے، ہر سال حج کرے، اور بیگ بھر بھر کے روزانہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیر خیرات کرے، زکوٰۃ دے، اور روزانہ روزے رکھے، یاد رکھنا جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ توحید اور رسالت گڑبڑ ہے۔ تو عقیدہ توحید اور رسالت کی اہمیت کو دوستو سمجھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کر تسلی حاصل کر لیں کہ اب ختم نبوت ہو چکا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس میں گڑبڑ نہ کرے، تو یہ اتنی بہترین نعمت ہے عقیدہ توحید و رسالت کہ اگر اعمال میں کچھ کمی بیشی بھی ہوگی تو مر کٹ کے سزا بھگت کے اللہ تعالیٰ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے، اگر سب سے آخری جنتی بن کے بھی جنت میں گیا تو۔ یہ فائدہ ہے اس کا دوستو۔ اس لیے دوستو اللہ کی ذات سے کبھی غافل نہ رہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اللہ نے جو احکام دیے ہیں ان کو سیکھیں اور ان پر عمل کریں۔ اسلام کے بنیادی 5 شعبے ہیں، اسلام کے 5 شعبے۔ ایسی عجیب بات ہے دوستو کہ ہم لوگوں نے صرف نماز کو دین سمجھ لیا کہ نماز یعنی دین۔ کسی سے پوچھو بھائی دین کیا ہے؟ کہ نماز پڑھنا۔ یقیناً نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑی توفیق کی بات ہے، لیکن نماز پورا ٹوٹلی دین نہیں ہے، ایک عبادت ہے۔ زیادہ سے زیادہ کسی کی اور سمجھ کام کرے گی تو کہے گا رمضان کے روزے رکھنا، روزے رکھنا بھی عبادت ہے۔ زیادہ سے زیادہ سمجھ کام کرے گی کہ دین کیا ہے کہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا اور حج کرنا، زکوٰۃ دینا۔ یاد رکھیں اسلام 5 شعبوں کے اندر منحصر ہے۔ نمبر 1 عقائد۔ عقائد کا تعلق دل دماغ کے ساتھ ہے۔ اللہ کو ایک ماننا، یہ ماننا کام دل دماغ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، یہ ماننا کام دل دماغ کا ہے۔ تو نمبر 1 عقائد کو سمجھنا۔ آج کل ہمارا حال یہ ہے اللہ سے نہیں ڈرتے، شیطانوں سے، جناتوں سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے نہیں مانگتے، جناتوں سے مانگتے ہیں۔ کسی کوئی باپو مل جائے، کوئی جنات ایسا مل جائے جو ہمیں خزانہ لا کے دے، ارے وہ چوری کر کے لا کے دے رہے ہیں۔ تو عقائد کا درست ہونا۔ نمبر 2 عبادات۔ عبادات میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان کو سیکھنا اور سیکھ کر ان کو ادا کرنا اپنے اپنے وقت پر۔ آج کل نماز نام کی جتنی بھی عبادتیں ہیں، مثلا ماں باپ کی جنازے کی نماز زندگی میں ایک بار آتی ہے، وہ بھی یاد نہیں۔ عیدین کی نماز سال میں ایک بار آتی ہے، وہ بھی یاد نہیں۔ عید کی نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، امام صاحب سکھاتے بھی، سمجھاتے بھی، نہیں دھیان دیتے، سوچتے ہیں یہ بازو والا کہ آزو بازو تو میرے کھڑے ہوں گے، اب دیکھوں گا یہ چھوڑیں گے تو میں بھی چھوڑوں گا، یہ باندھیں گے تو میں بھی باندھوں گا، اور دونوں غلط کر رہے ہیں۔ وہ اس کو دیکھ رہا ہے، یہ اس کو دیکھ رہا ہے، نہ نماز اس کو آتی نہ نماز اس کو آتی، اور دونوں غلط کر رہے ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ نماز سیکھ کے کھڑے ہوتے۔ اسی طرح سفر کی نماز، حضر کی نماز، بیمار کی نماز، سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز نہیں یاد۔ روزہ، کن حالات میں روزہ اس کو قضا کیا جا سکتا ہے۔ سفر کی حالت میں
روزے کی صورت کیا ہے، روزہ چھوڑا جا سکتا ہے یا رکھنے کی کیا فضیلت ہے، معلوم ہونا چاہیے۔ نماز، روزہ، حج کا حال یہ ہے کہ سوچتے ہیں کہ مال کی بنیاد پر حج پہ چلے جائیں، مال کی بنیادوں پر حج پہ چلے جائیں۔ یاد رکھنا، مال کی بنیاد پر حج پہ نہیں جایا کرتے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بلاتے ہیں۔ اگر مال کی بنیادوں پر حج پہ جاتے، مغل بادشاہوں نے کئی سو سال اس ملک میں حکومت کی ہے، ایک کو بھی حج کی توفیق نہیں ملی۔ تو حج پہ جاتے ہیں لیکن سیکھ کے نہیں جاتے، بہترین سوٹ کیس لے کے جائیں گے، شاندار کپڑے پہن کے جائیں گے، شاندار شولڈر بیگ لے کر جائیں گے، بہترین سلیپر لے کے جائیں گے اور شاندار ٹور کا انتخاب کریں گے، سب کچھ شاندار، لیکن حج سیکھ کے نہیں جاتے۔ نتیجہ ہوتا ہے خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسرے کی بھی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ، بہت سے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو صرف کیش کے دیتے ہیں، زیور کی نہیں دیتے، بہت سے زیور کی دیتے ہیں، کیش کی نہیں دیتے، بہت سے دونوں کی دیتے ہیں، دوسری پراپرٹی کی نہیں دیتے۔ اور یہ کیوں نہیں دیتے کہ سمجھے نہیں، اس کو سیکھا نہیں۔ تو اسلام کا ایک شعبہ عقائد کا ہے، ان کو سیکھا جائے، دوسرا عبادات کا، ان کو سیکھا جائے۔ جی، تو عقائد، عبادات، اور تیسرا شعبہ ہے معاملات کا۔ معاملات کہتے ہیں خرید فروخت کو، خریدنا اور بیچنا کس طرح سے چاہیے۔ اسلام نے اس کے بارے میں باقاعدہ واضح علامات بتائی ہیں، واضح نشانیاں بتائی کہ اس طرح سے کوئی عیب چھپاؤ نہیں، جو کچھ ہو کھلا کھلا بولو، سامنے والے کو کھلا کھلا دکھاؤ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کپڑے کی دکان تھی، ایک تھان رکھا ہوا تھا کپڑے کا۔ ان کے ہاں ایک سیلس بوائے تھا، اس سے کہا دیکھو بھائی میں گھر جا رہا ہوں، چند گھنٹوں کے بعد واپس آؤں گا، تمہیں پتہ ہے ہر چیز کی کیا قیمت ہے، لیکن یہ جو تھان رکھا ہوا ہے اس کو اس قیمت میں نکال دینا، لیکن بیچنے سے پہلے بتانا اس میں عیب ہے، سامنے والا دھوکہ نہ کھا جائے۔ چند گھنٹوں کے بعد واپس آئے، دیکھا وہ تھان بک چکا تھا۔ بچے سے پوچھا بیٹا وہ بک گئے؟ جی بک گیا۔ کتنے میں بکا؟ جتنے میں آپ نے بتایا تھا۔ عیب بتایا تھا کہ نہیں؟ عیب تو نہیں بتا سکا، بھول گیا میں۔ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیسا آدمی تھا وہ، کدھر کو گیا، کتنے پیسے دے کر گیا۔ اب اس زمانے میں پیپر کرنسی تو تھی نہیں کہ نوٹ کی گڈی چلتی ہو، اس زمانے میں خاص قسم کی تھیلیاں ہوتی تھیں، اس میں سکے گن کر، اور وہ مہر بند ہوتی تھی، اس پہ سکہ لگا رہتا تھا، تو وہ بندھی ہوئی وہ تھیلی دے کر گیا۔ تو کہا یہ تھیلی دے کر گیا، کہ لاؤ۔ پھر اسی راستے پہ چلے جدھر کو وہ گیا، دیکھا ایک آدمی ہے جس کے ہاتھ میں کپڑے کا تھان ہے، وہی جو ان کے ہاں بک رہا تھا۔ کہا بھائی آپ یہ کپڑا میری دکان سے خرید کر آئے ہیں؟ کہ ہاں میں ایک دکان سے خرید کر آیا ہوں، ایک بچے نے مجھے بیچا ہے۔ کہ اس نے آپ کو عیب نہیں بتایا کہ اس میں عیب ہے، لہٰذا آپ کو دھوکہ ہو گیا، اور ہم دھوکہ باز بن کے جینا نہیں چاہتے۔ اب آپ یہ کپڑا مجھے دو اور دوبارہ سودا کر لیتے ہیں، اگر آپ اس قیمت پر راضی ہیں تو یہ آپ کے میں پیسے دیتا ہوں، آپ مجھے دے دو، یہ میں آپ کو لوٹا دیتا ہوں۔ کہ لاؤ پیسے، لاؤ پیسے۔ انہوں نے وہ تھیلی دے دی۔ کہ امام ابو حنیفہ تم نے امانت داری میں کمال کر دیا، میں بھی اس کو کھوٹے سکے دے کر آیا تھا، اب یہ کھوٹے سکے میں واپس لیتا ہوں، اوریجنل سکہ آپ کو دیتا ہوں، اور یہ سودا مجھے منظور ہے۔ دوسری تھیلی نکالی۔ پرانے زمانے میں کھوٹے سکے کنہیں کہتے تھے؟ ان کی چلتے چلتے پرنٹ گھس جاتی تھی تو وہ کھوٹے سکے کہلاتے تھے۔ خیر، تو دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تجارت کی دین کے تقاضوں کے مطابق۔ آج ہم نہیں سیکھ رہے، ہمارے معاملات ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کسی زمانے میں لوگ ہمارے معاملات کو دیکھ کر دین قبول کرتے تھے۔ یورپ کا ایک انگریز بغداد گیا، بغداد اس زمانے میں جب کہ بغداد میں اسلام چلتا پھرتا نظر آتا تھا، اس نے سوچا میں دیکھتا ہوں مسلمان کیسے ہوتے ہیں اور اسلام کسے کہتے ہیں، لہٰذا وہ بازار میں گھومتا رہا، لوگوں کو دیکھتا رہا کیسے چلتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے بیہیو کرتے ہیں، کیسے معاملہ کرتے ہیں۔ اب اس کو شیونگ مشین کی ضرورت تھی، تو وہ ایک دکان پر گیا، لینگویج کا پرابلم تھا، اس نے بیگ میں سے نکالی اور کہا یہ چیز آپ کے ہاں ہے؟ کہا ہے۔ کہا دکھاؤ۔ اس نے دکھایا، کہا پرائز کیا ہے اس کے؟ اس نے قیمت بتائی، تو اس کو قیمت بھی مناسب لگی، وہ چیز بھی پسند آئی۔ کہا ایک پیس دے دو۔ اس نے کہا سامنے والی دکان پر جاؤ، سیم کمپنی کی سیم پرائز میں یہی چیز وہاں سے جا کے لے لو۔ یہ گیا، وہاں جا کے دکھایا یہ چیز ہے؟ کہاں ہے؟ کہ دکھاؤ۔ تو دکھایا تو وہی جو پہلی دکان پہ تھی، قیمت بھی وہی جو پہلی دکان پہ تھی۔ کہ ایک پیس دے دو۔
اس نے دے دیا اور اس نے پیسے پے کر دیے۔ یہ لے کر پہلے والی دکان پر آیا اور کہا کیا بات ہے، آپ کے پاس دوسرا پیس نہیں تھا بیچنے کے لیے؟ سیمپل پیس تھا وہ؟ کہ نہیں، میرے پاس تو بہت سارے پیس رکھے ہوئے ہیں۔ کہ پھر آپ نے مجھے کیوں نہیں بیچا؟ کہا اصل میں صبح سے اب تک میرے یہاں کئی کسٹمر آ چکے ہیں، میری بہنی ہو چکی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں سامنے والی دکان پر اب تک کوئی گاہک نہیں آیا صبح سے اب تک۔ اگر آج اس کے ہاں کوئی گاہک نہیں آئے گا، آج اس کا چولہا ٹھنڈا رہ جائے گا، آج اس کے بچے بھوکے رہ جائیں گے، میں نے سوچا ایک کسٹمر اس کے ہاں بھی بھیج دوں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ لوگ اتنے ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اپنے دل پہ اس نے ایک اثر لیا، پھر چلا آگے، چلتا رہا۔ اس کو بھوک لگی تو ایک ہوٹل میں گیا، وہاں جا کر اس نے آرڈر دیا کہ مجھے یہ چیز کھانی ہے۔ دسترخوان بچھا ہوا تھا، یہ ہاتھ دھو کر بیٹھ گیا، سامنے کوئی نوجوان پہلے سے کھا رہا تھا۔ جب اس کا آرڈر آیا تو اس نے کھانا شروع کیا، وہ اس کو بار بار دیکھتا تھا، جب اس کی نظر اس پہ پڑتی تو اپنی نظر نیچی کر لیتا۔ خیر وہ پہلے سے کھا رہا تھا، کھا کے چلا گیا۔ یہ کافی دیر سے کھانا شروع کیا، دیر تک کھاتا رہا، ہاتھ دھو کے جب بل پے کرنے کے لیے گیا تو کاؤنٹر والے نے کہا آپ کا بل پے ہو چکا۔ کہا میرا بل کس نے پے کیا؟ کہ وہ جو نوجوان آپ کے سامنے بیٹھا تھا اس نے۔ کہ وہ میرا کیا لگتا ہے؟ کہ وہ آپ کا لگتا تو کچھ بھی نہیں، وہ آپ کا لگتا تو کچھ بھی نہیں، لیکن اس نے مجھے ایک بات کہی کہ یہ آدمی ہماری کنٹری کا معلوم نہیں ہوتا، یہ ہماری کنٹری میں مہمان ہے اور مہمان کو کھلانے کی تو فضیلت ہے، میں چاہتا ہوں اس کی میزبانی کا شرف حاصل کروں، لہٰذا اس کے پیسے جو بھی ہیں میں ادا کرتا ہوں، ان سے مت لینا۔ وہ یہ کہہ کر گیا ہے۔ اسلام میں مہمان کو کھلانے کی فضیلت ہے، وہ یہ فضیلت پانے کے لیے آپ کے پیسے چکا کر گیا ہے۔ کہا وہ کدھر کو گیا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں اس کو تھینک یو اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کہا وہ تو مجھے بھی پتہ نہیں کدھر کو گیا، اس کو آپ کے شکریہ کے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کا بدلہ قیامت کے دن اپنے اللہ سے لے لے گا۔ انگریز نے کہا اگر اسلام اسے کہتے ہیں اور مسلمان ایسے ہوتے ہیں، پلیز مجھے بتاؤ اسلام کیسے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہیں کھڑے کھڑے کاؤنٹر والے کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ دوستو ایک دور تھا کہ لوگ ہمارے بیہیو کو، ہمارے برتاؤ کو دیکھ کر، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ آج حال یہ ہے کہ ایک غیر مسلم عورت اپنے بچے کو دکان پہ بھیجتی ہیں سامان لے رہے، سن وہ ٹوپی والا، وہ داڑھی والا، اس کے یہاں سے مت لینا۔ ایک تو نفرت بٹھا دی گئی ہے اور دوسرا ہمارے اخلاق بھی اتنے گر چکے ہیں کہ دکھانے کے لیے کچھ رہا نہیں۔ ایک تو باقاعدہ نفرت کے اسکول قائم ہو چکے ہیں، اسلام اور اہل اسلام کے خلاف باقاعدہ نفرت پروسی جاری ہے، نفرت پڑھائی جاری ہے، نفرت بٹھائی جاری ہے، نفرت گائی جاری ہے، نفرت بجائی جاری ہے۔ نفرت کا ماحول ہے۔ ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم سے پوچھو، ہر دم سفر میں رہتے ہیں جی، نفرت کس طرح سے، کس انداز سے نفرت بٹھائی گئی ہے دلوں کے اندر۔ لیکن دوستو اس نفرت کو نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ہم اسلام کے اخلاق کو اپنا لیں، اسلام کے اخلاق کو اپنا لیں۔ اور اسلام کیا ہے؟ یہ 5 شعبوں پر عمل کرنے کا نام اسلام۔ عقائد، عبادات، معاملات۔ ہمارے معاملات اچھے ہوں، لین دین اچھا ہو۔ جب ہمارا لین دین اچھا ہوگا لوگ اسلام قبول کرتے ہو جائیں گے۔ چوتھا ہے معاشرت۔ معاشرت کہتے ہیں رہن سہن، شوہر بیوی کے ساتھ کیسے رہے، بیوی شوہر کے ساتھ کیسے رہے، بھائی بھائی کے ساتھ کیسے رہے، پڑوسی پڑوسی کے ساتھ کیسے رہے جی، دکاندار دکاندار کے ساتھ کیسے رہے، سفر میں کیسے رہے، حضر میں کیسے رہے، جس کو معاشرت کہتے ہیں۔ آج شوہر اور بیوی جیسا پاکیزہ رشتہ معاشرت نہ سیکھنے کی وجہ سے اور اپنے تعلقات معاشرت کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے نفرت کے شکار ہو گئے۔ اور پانچواں ہے اخلاق، اور اخلاق کا تعلق دل کے کیفیات کے ساتھ۔ اسلام کا 5واں شعبہ کیا ہے؟ اخلاق۔ اخلاق کہتے ہیں حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا، دل کے اندر نرمی پیدا کرنا، دل کے اندر محبت کا جذبہ پیدا کرنا، اس میں دشمنی نہ ہو، اس میں انتقام نہ ہو، اس میں حسد نہ ہو، اس میں کیل کانٹے نہ ہو۔ یہ ہے 5واں شعبہ۔ تو اسلام کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ اب ہم خود اپنے دامن میں جھانک کے دیکھیں، ان میں ہم نے کتنی چیزوں کو سیکھا ہے۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہم لوگوں نے صرف نماز پڑھنے کو دین سمجھا اور دوسری سب چیزوں کو نظر انداز کر دیا۔ یقیناً نماز کی توفیق کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن دین اسلام تو اللہ کے حکموں پر عمل کرنا، حضور کے طریقے کے مطابق۔ ایک آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کر اشراق تک بیٹھتا ہے اپنے مصلی پر، اللہ سے دعا کر کے اشراق کی 2 رکعت پڑھ کے اپنے گھر جاتا ہے، بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے چائے ناشتہ کرتا ہے،
پھر ایک ہاتھ لاری جو کسی کھمبے کے ساتھ بندھی ہوئی اس کو کھولتا ہے، کیلے کے لوم اس پہ سجاتا ہے اور گھر والوں کو سلام کر کے نکلتا ہے اور صدا لگاتا ہے کیلے لے لو کیلے، کیلے لے لو کیلے۔ اس کو کیلے لے لو کیلے کی صدا لگانے پر ایسے اجر ملے گا جیسے مسجد میں بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ کیوں کہ جس طرح سے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا، اسی طرح اللہ نے رزق حلال کمانے کا بھی تو حکم دیا۔ اب رزق حلال کمانے جیسے سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھنے پر زور پڑتا ہے، مجاہدہ ہوتا ہے، نفس کے خلاف وہ کر رہا ہے، اس پر اجر ملتا ہے، تو گلی کوچے کے اندر لاری کو کھینچنا اور صدا لگانا اس پہ بھی تو مجاہدہ ہو رہا ہے، لہٰذا اس مجاہدے پہ بھی اجر ہے اور اس مجاہدے پہ بھی اجر ہے۔ اس لیے دوستو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، علماء صلحاء سے اپنا رابطہ قائم کرو، دین کو سیکھو، دین کو سمجھو اور سمجھ کر عمل کرو، اور دنیا سے رخصت ہو جاؤ عزتوں کے ساتھ۔ یہ دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے۔ 60-70 سال کا سنگل انٹری ویزا لے کر آئے ہیں، ڈبل انٹری ہے ہی نہیں کسی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ۔ جو بھی آیا ہے ایک مرتبہ آیا ہے اور واپس جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔